ایمان والا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اس نیکی کو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ مثلا میں زندہ ہوں، اپنے زندہ کسی بزرگ کو نیکی اپنی کی ہوئی 2 نفل پڑھے، عمرہ کرنے کے لیے گیا، میں نے اپنی والدہ کے نام کا عمرہ کیا، میری والدہ یہاں پاکستان میں جلوہ گر تھی، تو میں نے وہ ثواب ان کو دینا چاہا کہ یہ عمرہ میں اپنی والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، بہن کی طرف سے، بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں۔ زندہ ہے، اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اگر فوت ہو جائیں، فوت ہونے کے بعد ابھی تک نماز جنازہ ادا نہیں کی، نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، تلاوت کر کے قرآن پاک پڑھ کے کہا یا اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، اس پورے قرآن پاک کا ثواب میں ان کو ایصال کرتا ہوں۔ ایصال کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا ایمان والا ہو۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین سے پہلے یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں بالکل اسی طرح جس طرح زندہ کو ایصال کر سکتا تھا، نماز جنازہ سے پہلے زندہ مرنے والے کو ایصال کر سکتا تھا، بالکل اسی طرح ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرنے والا کون ہو؟ ایمان والا۔ اب تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد یہ لوگ کہتے گئے کروں آپ کی مدحت آقا، پھر بے بسی لوگ کہتے گئے کروں آپ کی مدحت آقا، پھر کہہ رہا ہوں لوگ کہتے کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجۂ یزدان کہاں سے لاؤں، اور میں لہجۂ یزدان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔